مسلم امہ کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں اپنے گھر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین مقرر کرنے کی وصیت تحریر کروائی، جس پر بعض صحابہ نے گواہی دی۔ وفات کے بعد آپ کو مسجد نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر لیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، جو کہ 634 عیسوی سے 644 عیسوی تک رہا، اسلامی تاریخ کا ایک اہم دور سمجھا جاتا ہے۔ اس دور میں کئی اہم ترین کامیابیاں اور واقعات ہوئے جو اسلامی تاریخ اور اسلامی ریاست کی کامیابی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت بے حد وسیع ہوئی، جس میں شام، مصر، فارس اور عراق کو فتح کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ جیسے اہم مارکے پیش آئے، جس میں اسلامی فوج نے رومیوں اور فارسیوں کو شکست دی۔ جنگ یرموک 636 عیسوی میں لڑی گئی تھی اور یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی جو مسلمانوں اور بازنطینی سلطنت کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کا مقصد شام کے علاقوں پر مسلمانوں کی فتح حاصل کرنا تھا، جو اس وقت بازنطینی سلطنت کے زیر اثر تھا۔ یہ جنگ اس وقت ہوئی جب مسلمانوں نے اپنی خلافت کے دائرے کو پھیلانے کے لیے رومی سلطنت کے خلاف کارروائیاں شروع کی تھیں، اور پھر انہوں نے اپنی نظر شام کے علاقے پر مرکوز کی جو بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا۔ مسلمانوں کی اس پیش رفت سے روم کی سلطنت کو خطرہ لاحق تھا اور انہوں نے اس کے خلاف اپنی فوجیں تیار کی۔ جنگ یرموک میں مسلمانوں کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جنہوں نے جنگی حکمت عملی اور فوجی مہارت میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مسلمانوں کی فوج میں تقریباً 30,000 فوجی شامل تھے، جبکہ بازنطینی تقریباً 1 لاکھ تک تھے۔ اس جنگ میں دونوں فوجیوں کے درمیان زبردست اور فیصلہ کن مقابلہ ہوا۔ یرموک کا میدان جنگ شام میں تھا اور یہ بہت اہم جگہ تھی کیونکہ یہ تجارتی راست اور دفاعی مراکز کے قریب تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازنطینی فوج کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایک شاندار حکمت عملی اپنائی، جس میں وہ اپنی فوج کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر کے دشمن کو الجھانے اور حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کئی مراحل میں دشمن کو اپنے جال میں پھنسایا اور مختلف علاقوں سے حملہ کر کے دشمن کو منتشر کر دیا۔ جنگ کے دوران مسلمانوں نے ایک ایسا دفاعی جال تیار کیا جس کے تحت رومی فوج کی تنظیم بکھر گئی اور پھر انہوں نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ اس طرح مسلمانوں نے دشمن کے کئی فوجی دستوں کو شکست دے کر انہیں میدان جنگ سے بھگا دیا۔ اس طرح سے مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ اس جنگ کے بعد روم کی سلطنت کا شام پر کنٹرول ختم ہو گیا۔ جنگ یرموک کی فتح مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہوئی کیونکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو شام کے اہم علاقوں جیسے دمشق، حمص اور دیگر شہر فتح کرنے کا موقع ملا۔ یہ فتح خلافت راشدہ کے لیے ایک فیصلہ کن قدم ثابت ہوئی، جس نے مسلمان ریاست کو ایک اہم عسکری اور سیاسی طاقت کے طور پر مستحکم کر دیا۔ شام کی فتح کے بعد مسلمان ریاست نے ایک اہم تجارتی اور فوجی راستہ حاصل کیا، جس سے ان کی معیشت اور فوجی طاقت میں اضافہ ہوا۔ روم کی سلطنت نے جنگ میں شکست کے بعد شام کو کھو دیا اور اس کے بعد مسلمانوں کی پیش قدمی کے راستے میں کارروائیاں کم ہو گئیں۔ جنگ یرموک کے بعد جنگ قادسیہ بھی ایک اہم اور فیصلہ کن جنگ تھی جو 636 عیسوی میں مسلمانوں اور ساسانی سلطنت کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ کا مقام موجودہ عراق کا شہر قادسیہ تھا، جو دریائے دجلہ کے قریب واقع ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح کی صورت میں نکلا، جس سے ساسانی سلطنت کی عظمت کا خاتمہ ہوا اور ایران میں اسلامی سلطنت کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے عرب کے کئی حصوں کو فتح کیا اور ان کی نظریں ایران اور روم کی طرف تھیں۔ 633 عیسوی میں مسلمانوں نے شام اور عراق میں کامیاب فتوحات حاصل کی اور ایران کی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ اس دوران ساسانی سلطنت کے حکمران یزدگرد سوم نے مسلمانوں کو اپنے خلاف کارروائیوں کے لیے تیار کیا اور دونوں سلطنتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے کچھ اسباب تھے، جیسا کہ مسلمانوں کا ماننا تھا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پھیلانا چاہیے اور اس مقصد کے لیے انہیں کفر و شرک کے نظاموں سے جنگ کرنا ضروری تھا۔ ساسانی سلطنت ایک زرتشتی حکومت تھی اور مسلمانوں کے لیے اس کے خلاف جنگ کرنا ایک مذہبی فریضہ تھا۔ اس سلطنت کی سیاسی قوت کا زوال شروع ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے اسے اپنی بقا کے لیے جنگ کرنی پڑی۔ مسلمانوں نے 30,000 کی فوج جمع کی، جس کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص نے کی۔ دوسری طرف ساسانی فوج 1,20,000 سے زائد جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ اس کی قیادت رستم فرخزاد کر رہا تھا، جو ساسانی سلطنت کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا۔ ساسانی فوج میں جنگلی ہاتھی بھی شامل تھے جو ایک بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے۔ جنگ 636 عیسوی میں قادسیہ کے میدان میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کی فوج نسبتاً کمزور تھی، لیکن ان کی فوج میں ایمان، حوصلہ اور خدا کی مدد کامل یقین تھا۔ دوسری طرف ساسانی فوج کی تعداد زیادہ تھی اور اس کے پاس طاقتور ہاتھیوں اور بھاری جنگی سامان تھا۔ جنگ کے دوران مسلمانوں نے
ساسانی فوج کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ رستم فرخزاد نے مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے اپنی فتوحات کا ارادہ ثابت کیا۔ میدان جنگ میں دونوں طرف بہترین جھڑپیں ہوئیں اور مسلمانوں نے بہترین فوجی حکمت عملی اور چالاکی سے ہاتھیوں کا مقابلہ کیا۔ جنگ میں فیصلہ کن حملہ اس وقت آیا جب رستم فرخزاد کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ساسانی فوج میں قیادت کا فقدان پیدا ہو گیا اور مسلمانوں نے فیصلہ کن حملہ کر کے دشمن کو شکست دی۔ رستم کی موت کے ساتھ ہی ساسانی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور مسلمانوں نے میدان مار لیا۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی فتح کے بعد ساسانی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ رستم فرخزاد کی موت نے ساسانی فوج کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا۔ اس جنگ کے نتیجے میں ایران کے بڑے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ مسلمانوں نے اس جنگ کے بعد ساسانی دارالحکومت مدائن جو موجودہ عراق میں ہے اس پر قبضہ کر لیا۔ مدائن کی فتح کے بعد مسلمانوں نے ایران کے بیشتر حصوں پر اپنا تسلط قائم کیا۔ جنگ قادسیہ کی فتح کے بعد مسلمانوں نے ایرانی سرزمین پر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ایران کی زرتشتی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ایران میں اسلام کا نفوذ بڑھا۔ جنگ قادسیہ نے نہ صرف ساسانی سلطنت کا خاتمہ کیا بلکہ اسلام کی فتح کو بھی یقینی بنایا۔ اس جنگ کی فتح نے اسلامی فتوحات کا دروازہ کھولا اور مسلمانوں کو ایک نئی عالمی طاقت بنا دیا۔ اس جنگ کے ذریعے مسلمانوں نے اپنے مذہب کے اصولوں اور عقیدے کی جیت کو ثابت کیا۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی اور قائدانہ صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کیا جسے آج بھی جنگی تاریخ میں اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے اور اس کی فتح کو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم کامیابی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔